السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ٹائیفائڈ بخار کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ٹائیفائڈ بخار کی علامات کون سی ہیں، ٹائیفائڈ فیور کے سمٹمز کون سے ہیں، ٹائیفائڈ بخار ہونے کی وجہ کیا ہے، ٹائیفائڈ بخار کیوں ہوتا ہے، اس کا علاج آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ویڈیو کے لاسٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بخار کا علاج آپ مکمل طور پر کس طرح سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹائیفائڈ بخار جو ہے اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس کا کورس کمپلیٹ کرتے ہو، 15 دن میڈیسن کھا لیتے ہو، تو جیسے ہی میڈیسن چھوڑتے ہو ٹھیک 1 سے 2 منتھ کے بعد آپ دوبارہ سے ٹیسٹ کرواتے ہو تو آپ کا ٹائیفائڈ بخار جو ہے دوبارہ سے ٹیسٹ رپورٹ میں واضح طور پر آ جاتا ہے کہ آپ کو ٹائیفائڈ بخار ابھی بھی موجود ہے۔ اس کو آپ کس طرح سے کلیئر کر پاؤ گے؟ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ٹائیفائڈ بخار کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں۔ ٹائیفائڈ بخار، جب ٹائیفائڈ بخار آپ کو ہوتا ہے، جبکہ آپ کو ابھی ٹائیفائڈ جو بخار کو ہوتا ہے درجہ حرارت جو ہوتا ہے آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ جب ٹائیفائڈ بخار آپ کے اندر سٹے کر لیتا ہے، آپ کی باڈی میں ٹائیفائڈ بخار جو گھر کر لیتا ہے، تو تب ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہو، کھانا کھانے کے بعد آپ کے پیٹ میں تھوڑی سی گڑبڑ محسوس ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا معدہ جو ہے وہ خراب ہے۔ جب معدہ خراب محسوس ہوگا اور اسی طرح جب آپ کھانا کھا لو گے، پیٹ بھر کر کھانا کھا لو گے، تو اس کے بعد آپ کو ساتھ میں بخار محسوس ہوگا، آپ کے جسم میں درد محسوس ہوگی۔ آپ تھوڑا سا کام کرتے ہو، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد آپ کی طبیعت انتہائی زیادہ ڈل قسم کی ہو جائے گی، بورنگ ہو جائے گی۔ آپ کے جسم میں ہلکا ہلکا سا درد جو ہے ہر وقت محسوس ہوگا۔ آپ تھوڑا سا کام کرتے ہو، بیٹھتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، آپ کی طبیعت جو ہے چڑچڑی محسوس ہوگی۔ جب آپ کو بخار ہونا شروع ہو جائے گا، جنرلی طور پر جب آپ کو بخار ہونا شروع ہو جائے گا، ساتھ میں آپ کو ڈائریا بھی ہو جائے گا، آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا، آپ کو پیچس لگ جائیں گے، آپ کو الٹیاں لگ جائیں گی۔ اسی طرح سے جب بخار بڑھتا جاتا ہے، آپ کی طبیعت ٹائیفائڈ بخار کی کنڈیشن جو ہے بڑھ جاتی ہے، یہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو ڈائریا کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پیٹ میں درد ہے وہ بڑھ جاتی ہے، آپ کے معدہ میں درد رہنا جو ہے وہ معمول بن جاتا ہے۔ یہ ساری کنڈیشن جو ہوتی ہے ٹائیفائڈ بخار کی ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک مین سمٹم جو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹائیفائڈ بخار کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی باڈی پر، اس کے پیٹ پر، اس کے ماس پر دبے محسوس ہوتے ہیں۔ اگر بہت باریکی سے جائزہ لینے کی کوشش کرو گے تو اس کے پیٹ پر آپ کو وائٹ سے جو ہے چھوٹے چھوٹے سے دبے محسوس ہوگے، لائک جس طرح کے کیلشیم ڈیفیشنسی سے ہو جاتے ہیں، اس طرح سے آپ کو دبے محسوس ہوگے۔ اور بخار کا جو درجہ حرارت ہے 103 فارنہائٹ تک جو ہے وہ جا سکتا ہے، 102 بھی رہ سکتا ہے، 101 بھی رہ سکتا ہے، 103 تک جو ہے اس میں بخار جو رہتا ہے۔ موسٹلی بخار جو ہے لائٹلی آپ کو فیل ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بخار اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، میڈیسن کھائی جا رہی ہو، بخار جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ ساری کنڈیشن جو ہے وہ ٹائیفائڈ بخار کی ہے۔ ٹائیفائڈ بخار ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ٹائیفائڈ بخار جو ہوتا ہے بیسیکلی ہماری خوراک پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم خوراک میں کھانے پینے میں کوئی پرہیز نہیں کرتے، کبھی کچھ کھا لیا، کبھی کچھ کھا لیا، کبھی میٹھا کھا لیا، کبھی نمکین کھا لیا، کبھی ڈرائی فروٹ کھا لیا، تو کبھی باربیکیو کھا لیا۔ اور کھانے پینے میں کوئی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، پانی جو ہے وہ صاف نہیں پیتے، پانی پینے کے وقت جو ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ کھانے پینے میں اعتدالی جو ہے ہماری ٹائیفائڈ کی مین جو ہے ریزن بنتی ہے۔ جب ہمارا معدہ خراب رہنا شروع ہو جائے گا، قبض اگر آپ کو کانسٹیپیشن رہے گی، بہت زیادہ دیر تک اگر آپ کو کانسٹیپیشن رہے گی، اس سے کیا ہوگا کہ کانسٹیپیشن رہنے کی وجہ سے آپ کی باڈی میں تذابیت رہے گی، آپ کے جسم میں بخار جو ہے ٹائیفائڈ بخار اس وقت جو ہے سمجھ لیجئے کہ آپ کے انتڑیوں میں جو بخار ٹائیفائڈ جو ہے وہ رہائش کر گیا ہے، رہائش کر رہا ہے۔ سب لوگ کہ آپ کو ٹائیفائڈ بخار جو ہے ہو جائے گا اگر آپ کو کانسٹیپیشن، اور جیسے ہی ٹائیفائڈ بخار جو ہے پازیٹیو ہوتا ہے، ٹائیفائڈ بخار کے جراثیم آپ کی باڈی میں ایکٹیو ہوتے ہیں، تو قبض سے ڈائریکٹلی جو ہے آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے۔ جب آپ میڈیسن کھاتے ہو، ڈائریا کی میڈیسن کھاتے ہو، لیکن انویسٹیگیشن نہیں کرواتے ہو ٹائیفائڈ بخار کی، تو اسی طرح سے آپ کا ڈائریا تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کچھ دن چلنے کے بعد لیکن طبیعت آپ کی اسی طرح سے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، کہتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب میں نے دوائی تو کھا لی ہے، معدہ تو میرا ٹھیک ہوگا، لیکن طبیعت میری بوجھل ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، مجھ سے کام نہیں ہو رہا، جسم میرے میں درد محسوس ہوتا ہے، جسم میرا ٹوٹا ہوا ہے، انتہائی زیادہ میرے جسم میں تھکن محسوس ہوتی ہے، اس کا کوئی علاج کر دیجئے۔ تو ڈاکٹر آپ کو دوبارہ سے جو ہے ڈرپ ایڈوائز کر دیتے ہیں، لیکن ٹائیفائڈ بخار کی انویسٹیگیشن نہیں کرواتے۔ تو یہ ساری کنڈیشن جو ہوتی ہے بیسیکلی ٹائیفائڈ بخار ہوتا ہے جو آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا۔ بیسیکلی ٹائیفائڈ بخار کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اپنے معدے کو ٹھیک کرنا ہے۔
میڈیسن تو آپ کی چل رہی ہے، اس کا موسٹلی جو کورس ہوتا ہے ٹائیفائڈ بخار کا 15 دن آپ نے میڈیسن کھانا ہوتی ہے۔ 15 دن میڈیسن کھانے کے دوران جو ہے اسی دوران جو ہے آپ کے معدے کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے معدے کو ٹھیک نہیں کیا جائے، جتنی آپ میڈیسن کھاتے وہ ساری کی ساری آپ کی باڈی کے اندر جو ہے جذب ہوتی رہتی ہے۔ 15 دن میڈیسن کھانے کے بعد بھی آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملتا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ میں معدے کا علاج نہیں کیا، آپ نے اپنی انتڑیوں کے لیے میڈیسن نہیں کھائی، آپ نے اپنے معدے کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی میڈیسن نہیں کھائی، جس کی وجہ سے آپ کا ٹائیفائڈ بخار جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے سمپل آپ نے یہی کرنا ہے، ٹائیفائڈ کی جو میڈیسن کھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی خوراک میں سلاد کا استعمال کرنا ہے بہت زیادہ۔ صبح اور شام کا کھانا کھا لے، دوپہر کا جو ہے سلاد رکھ لے، دوپہر کے وقت کھانا جو ہے مس کر دیں۔ معدے کو ٹھیک رکھنے کے لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو بھوک دیں، جیسے ہی آپ اپنے آپ کو بھوک دیں گے تو آپ کا معدہ جو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میڈیسن کھانے کے دوران جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ نرم کھائیں، دلیا بنا کر کھائیں یا کھچڑی، چاولوں کی کھچڑی بنا کر کھا لیں۔ ہرگز بھی بیکری کی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ جتنی بھی بیکری کی پروڈکٹ ہوتی ہے اس میں آلریڈی جو ہوتی ہے فنگس انفیکشن ہوتی ہے، فنگس ہوتی ہے۔ جب آپ بخار کے دوران بیکری کی جو پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، چاہے بریڈ کرتے ہیں، رس کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہو، تو آپ کا بخار جو ہے ختم ہونے کی بجائے آپ کے اندر جو ہے فنگس پیدا ہو جاتی ہے، آپ مزید بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ کچی سبزیوں کا استعمال جو ہے آپ نے کرنا ہے ٹائیفائڈ بخار کے دوران۔ بہت زیادہ پانی کا استعمال کرنا ہے، نمکول کا استعمال کرنا ہے، ORS کا استعمال کرنا ہے، الیکٹرولائٹس جو آپ کی باڈی کو ضرورت ہوں گے ان کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور جیسے ہی آپ کا ٹائیفائڈ بخار جو ہے 15 دن کا کورس جو آپ کمپلیٹ کر لیں، 15 دن کی میڈیسن آپ کمپلیٹ کر لیں، تو اس کے بعد جو ہے تقریباً 1 سے 2 ماہ تک جو ہے آپ نے اپنی خوراک میں کسی بھی قسم کا باربیکیو ایڈ نہیں کرنا، تیز مسالہ جات والی چیزیں نہیں ایڈ کرنی۔ آپ نے بہت ساری احتیاط رکھنی ہے تقریباً 1 سے 2 ماہ تک۔ آپ نے بالکل اسی طرح سے چلنا ہے جس طرح آپ کورس کے دوران پرہیز رکھ رہے تھے۔ جب آپ ایسا کر لو گے تو ٹائیفائڈ بخار جو ہے آپ کو بار بار نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ٹائیفائڈ بخار جو ہمیشہ کے لیے آپ کے جسم سے جو خدا حافظ کیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے آپ کے جسم سے چلا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں سوال جو آپ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ اسی طرح کی آپ کی صحت کے ریلیٹڈ انفارمیٹو ویڈیو جو ہے آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔